بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ قصہ ہے 3 نیک انسانوں کا۔ جب وہ ایک غار میں پھنس گئے تو کس طرح انہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پاک اسلامک ویو کو سبسکرائب کریں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ بخاری، مسلم اور داؤد شریف میں بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت کہیں جا رہی تھی۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں چھانے لگی اور موسلادھار بارش شروع ہوگی۔ ان تینوں کے پاس بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ وہ جلدی سے غار میں چلے گئے۔ زوردار طوفان بھی تھا۔ اچانک سے پہاڑ سے ایک بھاری چٹان گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا اور غار میں اندھیرا چھا گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ طوفان کا زور تھم گیا اور بارش رک گئی تو انہوں نے غار سے باہر نکلنے کی تدبیریں شروع کر دیں۔ انہوں نے زور لگا کر چٹان کو ہٹانے کی کوشش بھی کی مگر چٹان ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بڑی پریشانی کے عالم میں تھے۔ آخر کار انہوں نے آپس میں کہا، اس چٹان کی آفت سے سوائے اس کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی۔ تم میں سے ہر ایک اللہ کو اپنی زندگی کے سب سے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جس کے متعلق وہ جانتا ہو کہ وہ اس میں سچا تھا، یعنی اس نے وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ پہلے آدمی کی دعا: اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں روزانہ مویشی چراتا تھا اور رات کو آ کر بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا جبکہ میرے بچے بھوکے ہوتے تھے۔ ایک دن میں چارے کی تلاش میں بکریوں کے ساتھ بہت دور نکل گیا۔ کافی رات ہو گئی۔ میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ میرے والدین انتظار کرتے کرتے ہی سو گئے اور میں نے سب معمول ان کے لیے دودھ نکالا اور ان کے آرام کا خیال کرتے ہوئے تو میں نے ان کو جگانا پسند نہ کیا اور نہ بیوی بچوں کو ان سے پہلے دینا گوارا کیا، تو میں رات بھر ان کے پاس دودھ لیے کھڑا رہا اور یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا۔ جب انہوں نے پی لیا پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے دودھ لایا اور ہم سب نے بھی پی لیا۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے ماں باپ کا احترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کیا تو میں اس نیک عمل کے توفیل ہم سب کو اس چٹان کی مصیبت سے دور فرمانے کی دعا کرتا ہوں۔ اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اس سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ اب دوسرے آدمی کی طرف دیکھنے لگے، تم دعا مانگو اور اپنی کسی نیکی کا واسطہ دو، تو دوسرا آدمی ان الفاظ میں دعا مانگنے لگا: یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، لیکن اس نیک صفت لڑکی نے مجھے غلط راستے پر جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ اللہ سے ڈر، بغیر حق کے مہر کو مت توڑ۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میرے اندر خوف پیدا ہو گیا اور میں لرز گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر اپنے نفس پہ قابو پایا، بے شک تو نے ہی مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ ابھی وہ گڑ گڑا کر دعا مانگ ہی رہا تھا کہ چٹان تھوڑا سا ہٹ گیا اور آسمان نظر آنے لگا مگر پھر بھی وہ غار سے نہ نکل سکے۔ دوسرے آدمی کے بعد تیسرا آدمی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگا: یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے ایک دفعہ چند مزدوروں کو اجرت پر کام کروایا تھا اور کام ختم ہو جانے پر ان کو ان کی مزدوری دے دی، اور ایک مزدور میرے پاس آیا اور کسی مجبوری اور جلد بازی میں اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو اپنے کاروبار میں لگا دیا۔ مجھے اس کاروبار میں بہت ترقی ہوئی اور ایک دن وہ مزدور آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے بندے، میری مزدوری تو دے دے۔ تو مجھے کاروبار میں جو ترقی ملی تھی اس میں اونٹ، گائیں اور بکریوں کا مجمع تھا۔ میں نے کہا کہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے یہ سب میں حاصل کر سکا، یہ سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا: اے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق مت کر۔ میں نے کہا: میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، در حقیقت یہ ساری چیزیں تیری مزدوری کی وجہ سے ہی ہیں اور یہ امانت ہے تیری۔ تو وہ تمام جانور اپنے ساتھ لے گیا۔ یا اللہ، یہ نیک عمل میں نے صرف تیرے ہی لیے کیا، تو اس کے وسیلے سے ہم سب کو اس مصیبت سے دور فرما دے۔ چنانچہ چٹان غار کے منہ سے بالکل ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال کبھی ضائع نہیں ہو جاتے اور بے شک اللہ نیک اعمال کا صلہ دینے والا ہے۔
اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پاک اسلامک ویو کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اس ویڈیو کے بارے میں اظہار رائے ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔